بسم اللہ الرحمن الرحیم اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم المکاسب سوم کتاب البیع سبق نمبر 8 گفتگو تھی اولیاء تصرف میں، اور اولیاء تصرف میں سے حاکم شر کی ولایت، ولی فقیہ کی ولایت کے حوالے سے، سرپرستی کے حوالے سے گفتگو تھی، اور اس حوالے سے آج ہمارا آخری درس ہے انشاءاللہ سبق نمبر 9 سے ولایت عدول المؤمنین کے بارے میں گفتگو ہوگی۔ تو آج کے اس درس میں ہم چند امور کو ذکر کریں گے۔ جی آج کے درس میں ہم حدیث مرسلہ، یعنی جس کی سند موجود نہیں اور معتبر کتابوں میں یہ حدیث نہیں آئی، البتہ مشہور ہے حدیث ہے السلطان ولی من لا ولی لہ، یعنی حاکم اس کا ولی ہے جس کا کوئی ولی نہ ہو۔ اس کی تحقیق اور بررسی آپ کی خدمت میں پیش کریں گے، اور اس کے بعد یہ ہے کہ بالآخر اگر حدیث مرسل ہے تو اصحاب نے اگر اس پہ عمل کیا ہے تو اس کی سند جبران ہو جاتی ہے، کیونکہ علماء کے درمیان مشہور ہے کہ اگر کسی حدیث کی سند ضعیف ہو لیکن فقہا نے اس پہ عمل کیا ہو تو عمل اصحاب اس کی سند کا جبران ہے۔ بہی معنی کہ ممکن ہے اس کی سند ہم تک نہ پہنچی ہو، لیکن متقدمین علماء نے چونکہ اس پہ عمل کیا ہے تو احتمال ہے کہ ان کے پاس اس کی سند موجود تھی، لذا کہتے ہیں عمل اصحاب سند کا جبران کر سکتا ہے۔ تو اگر ہم دیکھیں کہ بھئی سند اس کی صحیح ہے تو اس کے بعد متن حدیث میں دو احتمال ہیں، یہ کہ اس سلطان سے مراد حاکم الہی ہے، اور یہ کہ اس نیابت سے مراد نیابت عمومی ہے، لذا معصوم کے بعد ولی فقیہ ہوگا۔ دوسرا احتمال یہ کہ نا السلطان سے مراد صرف امام معصوم ہے، اور یہ جو نیابت ہے عمومی نہیں ہے بلکہ خصوصی ہے اور خاص ہے امام معصوم کے ساتھ۔ اور اس کے بعد آخر میں ایک نتیجہ گیری ذکر کریں گے اس حدیث کے حوالے سے۔ تو فرماتے ہیں ثم انه قد اشتهر في الالسن وتداول في بعض الكتب روايه ان السلطان ولی من لا ولی له، مشہور ہے زبانوں پر اور بعض کتابوں میں یہ حدیث پائی بھی جاتی ہے، البتہ معتبر کتابوں میں یہ حدیث نہیں آئی، یہ روایت کہ السلطان ولی من لا ولی له، سلطان ولی ہے اس کا جس کا ولی نہ ہو۔ وہذا ایضاً فرماتے اس حدیث کو بھی ہم قبول نہیں کر سکتے، ہذا ایضاً اس کا تعلق وہ پچھلی حدیث کے ساتھ ہے کہ وہذا ایضاً بعد الانجبار سندن او مضمونن، اگر ہم اس کی سند کو کا جبران کر لیں عمل اصحاب کی وجہ سے، او مضمونن یا اس کے مضمون کو اس کا جبران کر لیں، تو یہ حدیث بھی کیا یحتاج الی ادلۃ عموم النیابہ، کہ نیابت کی عمومیت کے لیے ہمیں اور ادلہ کی ضرورت ہے۔ اگرچہ حدیث ظاہراً یہ بیان کر رہی ہے کہ حاکم ہر اس کا ولی ہے جس کا کوئی ولی نہ ہو، بس عمومی طور پہ تمام افراد کو شامل ہے، فرماتے نا پھر بھی کیا ہے عموم نیابت کی ادلہ کی محتاج ہے۔ وقد رفت ما يصلح ان يكون دلیل علیہ، اور پہلے ہم تقریباً وہ ادلہ کے جن کے بارے میں یہ بیان کیا جاتا ہے کہ ان سے نیابت عمومی ظاہر ہوتی ہے، وہ ہم ذکر کر چکے ہیں کہ ان کے اندر صلاحیت موجود نہیں ہے، اور یہ کہ وَأَنَّهُ لَا يَخْلُو أَنْ وَهْنٍ فِي دَلَالَتِهِ، یہ حدیث مبارکہ کی جو پہلے ذکر ہو چکی ہے یہ عمومی نیابت میں کمزور ہے۔ تو فرماتے ما قطع النظر عن السند، یہ حدیث یعنی السلطان ولی من لا ولی لہ قطع نظر السند کے کہ اس کی سند میں مشکل ہے، کما اعترف بجمال المحققین فی باب الخمس، جیسا کہ سند کے ضعیف ہونے کا اعتراف کیا ہے جناب جمال محققین، کہ ان سے مراد جناب آغا جمال الدین ہیں خنساری، جمال الدین خنساری ہیں، کہ انہوں نے اس بات کا اعتراف کیا ہے باب الخمس، باب خمس میں بعد الاعتراف بین المعروف بین الاصحاب کون الفقہاء نواب الامام علیہ السلام، البتہ اس اعتراف کے بعد کہ انہوں نے فرمایا کہ علماء کے درمیان مشہور یہ ہے
کہ فقہا امام کے نائب ہیں، لیکن اس کے قائل ہونے کے باوجود انہوں نے اعتراف کیا ہے کہ اس کی سند ضعیف ہے. یعنی کہنا یہ چاہتے ہیں کہ جناب آغا جمال خنشاری وہ ذاتی طور پہ یعنی اس حدیث کی سند کو مشکل سمجھ رہے تھے، نہ یہ کہ اس بنیاد پہ کہ یہ اس کی جو دلالت ہے فقہا کی نیابت پہ وہ ضعیف ہے، نہ سند لحاظ سے وہ اس کو قبول نہیں کر رہے تھے. تو اس سے قطع نظر وَيَظْهَرُ مِنَ الْمُحَقِّقِ الثَّانِي أَيْضًا، اور اس نے جناب محقق ثانی رحمۃ اللہ علیہ ان کا رسالہ ہے قاطع اللجاج، اس میں بھی ان کی بات سے یہی ظاہر ہو رہا ہے کہ اس کی سند میں مشکل ہے. کہاں پہ انہوں نے ذکر کیا ہے؟ رسالہ قاطع اللجاج میں فی مسئلۃ جواز اخذ الفقیہ اجرت اراضی الانفال من المخالفین، اس مسئلہ میں کہ آیا فقیہ کے لیے جائز ہے کہ مخالفین سے اراضی انفال کی اجرت لے. یہ ایک بحث ہے، بعض فے ہے، بعض انفال ہے، بعض غنیمت ہے. تو انفال میں جو زمینیں حاصل ہوتی ہیں افراد کو، آیا ان کی اجرت لینا فقیہ کے لیے جائز ہے یا جائز نہیں؟ کما یکون ذالک للامام علیہ السلام، جیسے کہ امام کے لیے جائز ہے کہ وہ لے سکتے ہیں. تو انہوں نے کیا فرمایا؟ اذا ظہر الشک فی عموم النیابہ، کہ جب شک ہو کہ آیا فقیہ یہ بھی امام کا نائب ہے. خوب، تو پس یہاں سے یہ سمجھ آ رہی ہے کہ وہ بھی اس بحث میں شک کر رہے ہیں. وہ فی محل ہی، یہ عبارت جناب شیخ انصاری رحمۃ اللہ علیہ کے فرماتے ہیں وہ فی محل ہی، کہ جناب محقق ثانی کا یہ محل اپنی جگہ پہ صحیح ہے. یعنی وہ بھی گویا عموم نیابت کے قائل نہیں تھے اور ہم بھی عموم نیابت کے قائل نہیں ہیں. خلاصہ ثم ان قوله من لا ولی له، یہ بات ٹھیک نہیں یہاں پہ. ثم ان قوله من لا ولی له، اسے کیا مراد ہے؟ کہ جس کا کوئی ولی نہ ہو. لا ولی له، اس سے مراد جس کا ولی نہ ہو مطلقاً مراد نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد عدم الملکہ ہے. ثم ان قوله من لا ولی له فی المرسلۃ المذکورہ، اس مرسلہ میں جو لفظ لا ولی له آیا ہے، من لا ولی له آیا ہے، لیسا مطلق، اس سے مراد مطلق من لا ولی له نہیں ہے، بلکہ اس سے مراد کیا ہے؟ المراد عدم الملکہ، مراد کیا ہے؟ عدم ملکہ ہے. یعنی ولی اور لا ولی کے درمیان وہ تقابل کے اقسام میں سے عدم اور ملکہ ہے. ولی اور لا ولی، ولی یعنی جس کے اندر ملکہ موجود ہو، اور لا ولی جس کے اندر ملکہ موجود نہ ہو. خود اس کی وضاحت کریں، یعنی انہ ولی جن، سلطان ولی ہے، من اس شخص کا کہ من شان ہی یکون لہ ولی، کہ جس کے اندر شانیت ہے کہ اس کے لیے ولی ہونا چاہیے. بحسب شخص ہی، شخصاً اس کا کوئی ولی ہونا چاہیے جس سے مثلا صغیر ہے. او صنف ہی، یا خود وہ بچہ نہیں ہے بلکہ اس قسم کے جتنے بھی بچے ہیں کہ جو صغیر ہیں تو ان کو کہا جائے گا کہ یہ ایسے افراد ہیں کہ لا ولی لہ ہے. او نوع ہی، یا نو مراد جس طرح مجانین وغیرہ ہیں. او جنس ہی، یا جنس، جیسے کہ اس کی مثالیں آگے پیش کر رہے ہیں قاطبۃ المسلمین. لذا فرماتے ہیں فیشملو، یہ جو حدیث ہے کہ السلطان ولی لمن لا ولی لہ، یہ صغیر کو بھی شامل ہے. صغیر کہ الذی مات ابوہ ہو، جس کا باپ نہ ہو، بس حاکم اس کا بھی ولی ہے. والمجنون بعد البلوغ، وہ شخص کے جو مجنون ہے اور بالغ ہو چکا ہے، تو چونکہ مجنون ہے لذا حاکم اس کا بھی ولی ہے. اس نے والغائب، ایسا شخص کے جو موقع پہ موجود نہیں، سلطان اس کا بھی کیا ہے؟ ولی ہے. والممتنع، اور وہ کہ جس کو شرعن عرفن یا عقلاً اس کو روکا گیا ہے کہ اپنے مال میں تصرف نہیں کر سکتا، سلطان اس کا بھی ولی ہے. والمریض، مریض کہ جو ابھی کچھ نہیں کر سکتا، سلطان اس کا بھی ولی ہے. والمغمى علیہ، وہ شخص کہ جو بے ہوش ہو چکا ہے اس کا بھی ولی ہے. والمیت الذی لا ولی لہ، اور وہ میت کہ جو ملا ہے
کہ جس کا کوئی سرپرست اور ولی نہیں ہے، سلطان اس کا بھی ولی ہے. وقاتبۃ المسلمین اذا کان لهم ملک، اور اس نے تمام مسلمین کہ جب ان کی جو ملکیت ہے کل مفتوحۃ انویتن، ایسی زمین انہیں ملی ہے کہ جو انوے جس نے عراق کی سرزمین ہے، مفتوح انوے سے مراد ایسی زمین کہ جو بغیر گھوڑے دوڑانے کے مسلمانوں کو نصیب ہوئی ہو. تو فرماتے ہیں یہ جو ہے یہ زمین کس کی ہے؟ فرماتے ہیں یہ امام کی زمین ہے، سلطان کی زمین ہے. اور اس طرح والموقوف علیہم فی الاوقاف العامہ، اس طرح کسی نے مسلمانوں پہ کوئی زمین وقف کی ہے لیکن عمومی طور پہ وقف کی ہے، تو اس وقف کی ذمہ داری کس کے ذمہ ہے؟ فقیہ کی ذمہ ونحو ذالک. اور اس طرح ان تمام صورتوں میں ولی کیا بن جائے گا؟ سلطان بن جائے گا. لیکن جستفاد منہ ما لم یمکن جستفاد من التوقیع المذکور، فرماتے ہیں یہ جو حدیث ہم نے ذکر کی اگر یہ ثابت ہو جائے تو اس سے ہم وہ فائدے حاصل کر سکتے ہیں جو فائدے اس توقیع مذکور سے فائدے حاصل نہیں ہو سکتے تھے. اور وہ کیا تھا؟ وَهُوَ الْإِذْنُ فِي فِعْلِ كُلِّ مَسْلَةٍ لَهُمْ، کہ ہر وہ کہ جس میں افراد کے لیے مصلحت ہو ان میں اذن موجود ہے. یہ حدیث اذن دے رہی ہے فقیہ کو ہر وہ کام انجام دینے میں جو مسلمانوں کے لوگوں کے مصلحت کے مطابق ہو. لذا فصابت به مشروعیت ما لم یثبت مشروعیتہ بالتوقیع، اس حدیث سے ان چیزوں اور ان موارد کی مشروعیت بھی ثابت ہو جاتی ہے کہ جن کی مشروعیت اس توقیع شریف سے ثابت نہیں ہو سکتی تھی. لذا اگر یہ حدیث ثابت ہو جائے تو فیجوز لہو، فقیہ کے لیے جائز ہوگا القیام بجمیع مصالح الطوائف المذکورین، مذکورہ جو ہم نے گروہ اور افراد ذکر کیے ہیں ان تمام کے مسائل کے لیے قیام کرنا جائز ہو جائے گا فقیہ کے لیے کہ یہ چیز اس توقیع میں موجود نہیں تھی. نعم لیس لہ فعل شیء لا یعود مصلحتہ علیہم، البتہ چونکہ آگے انشاءاللہ بیان کریں گے لے کا لفظ ہے نہ کہ الا کا لفظ ہے، لذا تمام وہ کام یہ سلطان انجام دے سکتا ہے کہ جو ان افراد کی مصلحت کے لیے ہو، نہ وہ افعال جو ان افراد کے ضرر کے لیے ہو. بس اس کو ولایت حاصل ہے نفع کے اعتبار سے نہ کہ ضرر کے اعتبار سے. وَإِنْ كَانَ ظَاهِرُ الْوَلِي يُوهِمُ ذَلِكَ، اگرچہ خود لفظ ولی وہ اس کا وہم بھی ڈالتا ہے کہ چاہے ان افراد کے ضرر میں ہو یا نفع میں ہو یہ سلطان ولی ہے. کیوں؟ اذ بعد ما ذکرنا، کیونکہ جب ہم نے ذکر کیا ہے کہ من ان المراد بمن لا ولی لہ، کہ من لا ولی لہ سے مراد من وہ افراد ہیں کہ من شانہ ان یکون لہ ولی، کہ جن کی شانیت یہ ہے کہ ان کے لیے ولی ہونا چاہیے. تو یراد بہ کونہ ممن ینبغی ان یکون لہ من یقوم بمصالحہ، تو اس سے مراد وہ شخص ہے کہ جو ان کے مصالحے کے لیے قیام کرے، مولا علیہ کے مصالحے کے لیے کام کرے، وہ ولی ہے. لا بمعنی انہ ینبغی ان یکون علیہ ولی لہو علیہ ولایت الاجبار، اس کا یہ معنی مراد نہیں کہ جب ہم کہتے ہیں کہ اس کے لیے ولی ہے تو وہ اس کی ولایت مثل ولایت جبارین کے ظلماء کے، نہ ظالمین کی ولایت مراد نہیں ہے. بحیث یکون تصرف ماضیا علیہ، اس طرح کہ اس ظالم ولی کا تصرف بھی نافذ ہو جائے، ماضیا نافذ علیہ اس کے خلاف، مولا علیہ کے خلاف. بس مراد یہ ہے کہ جب ہم کہتے ہیں کہ السلطان ولی لمن لا ولی لہ، حاکم ولی ہے جس کا کوئی ولی نہ ہو اس کے مصالح کے لیے، اس کے نفع کے لیے. والحاصل خود فرما رہے ہیں کہ خلاصہ یہ ہوا کہ ان الولی المنفی، ولی المنفی یعنی جس کا ولی نہیں ہے، ہوول ولی للشخص، وہ کسی شخص کا ولی ہے لے کے اعتبار سے، لام للشخص یعنی لعل الشخص. یہ آپ نے پڑھا ہے نام میں کہ اللام للنفع کما علا للضرر، لام نفع کے لیے آتی ہے.
فیکون المراد بالولی المثبت ذالک ایذن، تو اس صورت میں ولی مثبت یعنی جو ولی بنایا گیا ہے، جو ولی بنایا گیا ہے وہ شخص ہونا چاہیے کہ جو اس کی مصلحت کے لیے کام کرے. فمحصلہ، اس کا خلاصہ مزید بیان کر رہے ہیں کہ ان اللہ جعل الولی الذی یحتاج الیہ شخص، خداوند عالم نے ولی قرار دیا اس کے لیے کہ جس کو احتیاج ہے ولی کی، اس کے لیے خداوند عالم نے ولی قرار دیا ہے، سرپرست قرار دیا ہے. وینبغی ان یکون لہ ہو سلطان، اور مناسب یہ ہے کہ اس شخص کے لیے وہ ولی سلطان ہونا چاہیے. ففہم سے کیا احتمالات ہیں یہ محشین نے ذکر کی ہیں، یہاں پہ ہم اس کی ذکر کرنے کو وقت کی کمی کی بنیاد پہ مناسب نہیں سمجھتے. وصلی اللہ علی محمد و اہل بیتہ الطاہرین.